الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فالق الإصباح وہ صبح کو پھاڑ کر کے لے آتا ہے، یعنی رات کو پھاڑ کر کے اس میں سے صبح کو نکالتا ہے۔ وجعل اور اس نے بنایا اللیل رات کو سکنا راحت کا، سکون کا، آرام کا، نیند کا ذریعہ اور باعث۔ والشمس والقمر اور اس نے بنایا سورج کو اور چاند کو حسبانا بطور حساب، لین دین، ذریعہ معاش کا ذریعہ۔ ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے العزیز العلیم، خوب غالب، حکمت والے اور خوب جاننے والے کا۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دن و رات کا نظام کس انداز سے چلتا ہے۔ دن جاتا ہے، رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو دن آتا ہے۔ اگر دن کا نظام کسی اور کے پاس ہوتا، رات کا نظام کسی اور کے پاس ہوتا، چاند کا نظام کسی اور کے پاس ہوتا، سورج کا نظام کسی اور کے پاس ہوتا تو پھر تمہیں یقیناً اس کے اندر اختلاف دیکھنے کو ملتا۔ دن بھی اپنے مقررہ وقت پر نکل جاتا ہے، سورج اپنے مقررہ وقت پر غروب ہو جاتا ہے، رات اپنے مقررہ وقت پر آ جاتی ہے اور رات اپنے مقررہ وقت سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ واحد وحدہ لا شریک بادشاہ کا ہاتھ میں نظام ہے جو رب چلا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری کبریائی، میری بڑائی، میری شان، میری عزت، میری عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو دن اور رات کے اندر غور کرو۔ اللہ رب العالمین رات کو پھاڑتا ہے، رات میں سے دن کو نکال لیتا ہے، دن کو پھاڑ کر کے اس میں سے رات کو نکال لیتا ہے۔ یہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ فرماتا ہے کہ یہ بنایا کیوں ہے؟ صرف اس وجہ سے نہیں کہ تم اس کو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیچھے ایک نظریہ ہوتا ہے۔ اس چیز کا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کے اندر سکون تلاش کرو، راحت تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو میں نے سونے کے لیے، سکون کے لیے، راحت کے لیے بنایا ہے۔ فرمایا کہ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، سورج اور چاند کو بطور حساب بنایا، یعنی زندگی گزارنے کا، لین دین کا، عزیز و اقربا سے ملنے کا اور دنیا کے جتنا معاملات ہیں ان کے معاملات کو چلنے اور اس کو ہینڈل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ بنایا ہے۔ کس کو؟ سورج کو۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اگلی والی آیات جو میں نے پڑھی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو بتا رہے میں نے تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنایا ہے۔ دن کے اندر تم کام کاج کرو، روزی تلاش کرو، رزق تلاش کرو، اپنے معاملات درست کرو۔ دن کو اس لیے بنایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو اس وجہ سے بنایا کہ رات کے اندر تم سکون تلاش کرو تاکہ تمہارا جسم، تمہاری باڈی درست رہے، تم صحت مند رہو۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ کیا ہے؟ اندازہ ہے۔ کس کا؟ اس خوب علم رکھنے والے رب کا اندازہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو بخوب یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارا کتنا خیال کرتا ہے۔ تمہیں دن کی ضرورت ہے تو تمہیں دن دیا اللہ نے، تمہیں رات کی ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین نے سکون کے لیے تمہارے لیے رات بنا دی ہے۔ تمہیں چاند، ستارے، سیارے کی ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر روشنی کے لیے تاکہ تمہیں نظر آئے کیا بنا دی؟ ستارے اور چاند بنا دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بڑا مہربان ہے، بڑا مشفق ہے، انسان سے بڑی ہی محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس کا شکر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ پیچھے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر المسلمین۔